7 جگہ بسم اللہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ تو ایسی کون سی 7 جگہ ہے جہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن کریم رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بسم اللہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ اتری، بادل پورب کی طرف چھوٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیطانوں پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروگوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میرے دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم جس کام کو شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کرتا کیا ہے اور اس کے بس میں ہوتا ہی کیا ہے۔ بندہ تو صرف ذریعہ اپناتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمہ صرف ذریعہ اپنانا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی کام کو شروع کیا تو کام آپ نے شروع کر لیا، اب اس کام میں کامیابی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ذریعہ اپنایا تو ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا، لیکن شفا آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ بس آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے ذریعہ اپنائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ کے ذمے چھوڑ دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک ہی سارے کام پورے کرنے والا ہے۔ تو کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور قسمت میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمیں کرنا ضروری ہیں۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار کر نہیں سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ بے شک وہی کھلاتا ہے، لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ ذریعہ اپنائیے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ پہلے کام پر جائیے، آپ کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نلیاں ہوتی ہیں، ایک نلی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، اور ایک نلی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نلی بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا ذریعہ بناؤں یا موت کا ذریعہ بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی زندگی منظور نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نلی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے ذریعہ اپنایا، یعنی اس کو ذریعہ اپنانا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر شراب بیچو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جا کر جھوٹ، فریب، مکاری، زناکاری کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی، بڑا سا گھر بنوایا اور اس پر لکھوایا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اس نے لوگوں سے پیسہ لوٹا، یہ کہہ کر کہ میں تم کو حج پر لے جاؤں گا، میں تم کو عمرہ پر لے جاؤں گا۔ ایسے کر کے اس نے فراڈ کیا اور اپنا گھر بنوا دیا، اور اپنے گھر پر لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے دوستو، کیا اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اگر اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے